السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل او کما قال اللہ تعالی۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہماری آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ اور روشن راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور پردہ میں رہنے والی میری ماں اور بہنیں، خواتین، دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں 3 اہم اصول بیان کیے گئے ہیں دلائل کے ساتھ، اور ہم لوگ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے جو قیمتی باتیں، اہم باتیں بیان کیا ہیں، ان کی شرح سے اہم باتیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ ہماری دراصل بات چل رہی تھی، کتاب کا شروع ہوا تھا، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم پر 4 مسائل کو جاننا ضروری ہے، اور کیا کیا؟ پہلا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا، اور پھر اس پر جو مصیبتیں آئی، تکلیف آئیں گی، اس پر صبر کرنا۔ تو علم حاصل کرنے میں 3 باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، اور دین کی معرفت حاصل کرنا، اسلام کی معرفت حاصل کرنا۔ کیسے؟ دلائل کے ساتھ۔ دلائل کے ساتھ تو ہماری بات یہیں رک گئی تھی کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے، اور دین اسلام کی معرفت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے، دین اسلام کا کیا معنی ہے۔ 2 مطلب ہم لوگوں نے سنا تھا، ایک عام معنی اور ایک خاص معنی۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دلائل کے ساتھ جاننا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر حاصل کر رہے ہیں تو دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، اسے خیالی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دین اسلام کی معرفت اور جانکاری حاصل کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بالادلہ، اس کی شرح، دلیل کی شرح شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلیل کی شرح کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ہمیں ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ دلیل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دلیل، ادلہ جو ہے، بالادلہ، یہ دلیل کی جمع ہے۔ دلیل یہ سنگل ورڈ ہے، اور اس کی جمع جو ہے ادلہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دلیل کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ سب کتنی اہم باتیں ہیں۔ دلیل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا يُرْشِدُ إِلَى الْمَطْلُوبِ۔ دلیل اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز مقصد تک پہنچاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ جو مقصد تک پہنچاتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے تو اسی کو دلیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ہے تو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارا مقصد ہو گیا، وہاں تک کون سی چیز پہنچائے گی، وہ چیز دلیل ہوگی، وہ چیز دلیل ہوگی۔ تو دلیل کی تعریف فرماتے ہیں کہ ہوا ما یرشد الی المطلوب، جو مطلوب اور مقصد تک پہنچانے والی چیز ہے اس کو دلیل کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دلیل جو ہے 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ دیکھیے بہت اہم بات کہتے ہیں، الادلہ علی معرفہ ذالک سمعیہ و عقلیہ۔ کہتے ہیں کہ جو معرفت اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاصل کریں گے دلیل کے ساتھ، تو وہ دلیل جو ہوگی وہ سمعی دلیل ہوگی یا تو عقلی دلیل ہوگی۔ دلیل کی 2 قسمیں ہیں، سمعی دلیل اور عقلی دلیل۔ ان تمام باتوں کو غور سے سنیے، میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ دلیل
کس کو کہتے ہیں؟ جو مقصد اور مطلوب تک پہنچائے اور رہنمائی کرے۔ تو دلیل دو طرح سے ہوں گی، ایک سمعی دلیل اور ایک عقلی دلیل۔ سمعی دلیل اور عقلی دلیل۔ سمعی دلیل کو ہم لوگ نقلی دلیل بھی کہتے ہیں، وہ ڈپلیکیٹ والا نقلی مت سمجھیے، نقلی۔ اور سمعی کا مطلب کیا ہے؟ سمعی دلیل اور عقلی دلیل دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فالسمعیہ ما ثبت بالوحی وهو الکتاب والسنہ، کہتے ہیں سمعی دلیل ان دلیلوں کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے سے ثابت ہو، اور وحی کیا ہے؟ هو الکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم کو اللہ کے بارے میں جو جانکاری حاصل کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو جانکاری حاصل کریں گے، دین اسلام کے بارے میں جو جانکاری حاصل کریں گے، معرفت حاصل کریں گے، تو وہ دلیل کے ذریعے سے حاصل کریں گے۔ اور دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک سمعی دلیل اور عقلی دلیل۔ سمعی دلیل جس کا تعلق وحی سے ہوتا ہے، وحی الہی سے جو دلیل ثابت ہوگی اس کو سمعی دلیل کہتے ہیں، سمعی دلیل کہتے ہیں۔ اور وحی الہی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وحی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے بارے میں جانکاری کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہوگی، نبی کے بارے میں جانکاری اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے ہوگی، دین اسلام کے بارے میں جانکاری اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے ہوگی۔ یہ سمعی دلیل سے حاصل کریں گے۔ دوسری عقلی دلیل۔ عقلی دلیل کس کو کہتے ہیں؟ العقلیہ ما ثبت بالنظر والتأمل، کہتے ہیں کہ وہ دلائل جو غور اور فکر کرنے سے ثابت ہوتی ہیں، غور کرنے سے جو بات معلوم ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں عقلی دلیل۔ عقلی دلیل شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عقلی دلیل قرآن مجید میں بہت ساری عقلی دلیل ذکر کیا ہے، اپنی کتاب میں بہت ساری عقلی دلیل ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں یہ کہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ كَذَا وَكَذَا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے۔ یاد رکھیے میاں بیوی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، یاد رکھیے۔ قرآن مجید کی آیت میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے اللہ ہونے کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد عورت کو پیدا کیا اور اس سے شادی ہوئی اور غیر تھے اور محبت ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طریقے سے بہت جگہ آیتوں میں یہ لفظ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین میں یہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ عقلی دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں، سنت رسول میں سمعی دلیل ہے ہی ہے، لیکن عقلی دلیل بھی ہے اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانیں گے، نبی کو پہچانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین اسلام کو پہچانیں گے تو دونوں قسم کی دلیل سے پہچانیں گے، سمعی دلیل یعنی کتاب اور سنت سے بھی، اور عقلی دلیل سے بھی، دین کو بھی کتاب اور سنت سے بھی اور غور اور فکر کر کے بھی۔ تو یہ بات ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بارے میں سمعی دلیل کیا ہے؟ سمعی دلیل بولے تو کتاب اور سنت۔ سمعی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح میں جو سورہ 40 پر 9 ہے، 49ویں سورہ میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں یہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں، ان کو تم رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس آیت کریمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم کو یہ دلیل ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم کو اب تقاضا کیا کرتا ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس آیت پر ایمان لائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں کہ ہاں آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو یہ سمعی دلیل ہے، یہ اس طرح سے سمعی دلیل ہے آپ کے بارے میں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ 140 پر 4ویں آیت میں، 144ویں آیت میں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا تو قتل کر دیے جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، جو آدمی اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شاکرین کو بدلہ دے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمعی دلیل یہ بتلایا ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے تھے، آپ نئے رسول نہیں ہیں اور یہ انوکھے رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں۔ اگر تم اس کے باوجود بھی ایمان نہ لاؤ اور ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ دیکھیے اللہ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اس آیت میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمعی دلیل ہے کہ آپ رسول ہیں۔ رسول ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ جو کچھ بھی خبر دیں اس کو سچا مانیں، آپ جو حکم دیں اس کو کریں، جن چیز سے روکیں اس سے رک جائیں، یہ ہے۔ اچھا، عقلی دلیل کیا ہے آپ کے نبی ہونے کی؟ تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالادلۃ العقلیہ بالنظر والتعمل فیما اتی بہ من الآیات البینات التي اعظمها کتاب اللہ عز وجل المشتمل على الاخبار الصادقۃ النافعہ والاحکام المصلحہ العادلہ۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبر ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ وہ تمام معجزات اور نشانیاں، وہ تمام معجزات اور نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت ساری نشانی ملی تھی اور معجزات ملے تھے، معجزات ملے تھے۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ کہتے ہیں اعظمھا کتاب اللہ، سب سے بڑا معجزہ آپ کو اللہ کی کتاب قرآن مجید آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کے پیغمبر اور رسول ہونے کی دلیل ہے۔ جو قرآن جو ہے کیا ہے اس کے اندر؟ المشتمل علی الاخبار الصادقہ، جو جس قرآن مجید میں سچی خبریں ہیں، جو نفع دینے والی خبریں ہیں، سچی خبریں، سچی خبریں پیغمبروں کی خبریں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی خبریں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی خبریں ہیں، فرعون کے بارے میں، اس کی قوم کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں، یہ پوری سچی خبریں ہیں، اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں اور فائدہ مند ہیں، ان میں عبرت اور نصیحت ہیں، اور کہتے ہیں فائدہ مند احکام ہیں جو انصاف والے احکام ہیں، انصاف والے احکام ہیں، اور کہتے ہیں ایسی نشانیاں اور معجزات آپ کے ہاتھوں میں جاری ہوئے جو عام طور پر جاری نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں امور غیبیہ، غیب کے معاملات میں آپ کی خبریں، جیسے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں کوئی اندازے سے بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا ہے، وہ وحی سے ہی بول سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خبریں ہوا کرتی تھی اور ایسے معجزات ہوا کرتے تھے جو صرف وحی کے ذریعے ہی سے ہو سکتے تھے۔ تو یہ تمام باتیں آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہیں۔ کوئی عام آدمی نہیں بتا سکتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا اور کیا ہوگا۔
جنت اور جہنم کے بارے میں اگر قرآن حدیث نہیں پڑھا ہے تو کچھ بھی نہیں بتا سکے گا. کیسے بتائے گا وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی تھی اور آپ بتلاتے تھے. تو یہ تمام دلائل ہیں، عقلی دلیل. اس میں غور فکر کرے گا بندہ کہ ایسے کیسے بتا رہے ہیں، اور ہو بھی جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری بتائی ہوئی باتیں بالکل سیم ہو بھی گئی دنیا میں. تو یہ عقلی دلیل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہم علم حاصل کریں گے تو سمعی دلیل اور عقلی دلیل دونوں سے آپ کی معرفت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بھی معرفت ہوگی. یہ پہلی بات کی تفصیل ہے کہ علم حاصل کرنا، علم میں اللہ، نبی اور دین کی معرفت حاصل کرنا دلائل کے ذریعے سے. اس کی پوری تفصیل ہم لوگوں نے آج ختم کر لیا. اور آگے جو دوسری بات ہے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتیں بتلایا تھا کہ تمام لوگوں پر ضروری ہے علم حاصل کرنا، اور دوسری بات جو ہے عمل کرنا، اور تیسری بات دعوت دینا، اور چوتھی بات اس پر صبر کرنا. تو دوسری بات کی طرف ہم لوگ آتے ہیں. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ دوسری بات عمل کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ عمل کرنے سے مراد یہاں کیا ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ تمام لوگوں کو یہ ضروری ہے جاننا علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا، تو اس کا کیا معنی ہے، مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ای العمل بما تقتضیہ هذه المعرفہ من الایمان باللہ والقیام بطاعته بامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ من العبادات الخاصہ والعبادات المتعدیہ. کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے علم حاصل کرنی ہے نا، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، وہ علم اور معرفت کا تقاضا کیا ہے، اس پر عمل کرنا. وہ کیا چاہتا ہے؟ ہم علم حاصل کر لیے تو وہ علم کیا چاہتا ہے ہم سے؟ تو کہتے ہیں کہ کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں ایمان لانا، وہ عمل ہے. ہم اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیے تو فوراً ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. اطاعت کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں بامتثال اوامرہ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو انجام دے کر، واجتناب نواہیہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے اس چیز کو چھوڑ کر کے، اس سے پرہیز کر کے. اور خاص عبادتیں اور متعدی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا. خاص عبادتیں کیا ہے؟ کہتے ہیں فالعبادۃ الخاصہ مثل الصلاۃ والصوم والحج. کہتے ہیں خاص عبادتیں جیسے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا، حج کرنا، اور متعدی عبادتیں عام عبادتیں جو ہم کو بھی دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا، وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی عبادت ہے. اللہ اکبر، دیکھیے یہ بھی عبادت ہے. والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی متعدی عبادت ہے. اور اس قسم کی جو بھی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو انجام دے کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. ایمان لانے کے بعد اللہ کی معرفت جب حاصل کر لیے تو معرفت یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو کرو، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. یہی عمل ہے، یہی عمل ہے. تو اب غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنا سنتے ہیں، سن کر کے دماغ بھر جاتا ہے اور دل بھر جاتا ہے، لیکن ہمارا عمل بہت کم ہے میرے بھائی، ہمارا عمل بہت کم ہے. اور شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعمل فی الحقیقہ هو ثمرۃ العلم. کہتے ہیں کہ عمل حقیقت میں یہ علم کا پھل ہے، علم کا پھل ہے. اگر علم ایک جھاڑ ہے سمجھ لیجئے تو عمل اس کا پھل ہے. جس جھاڑ میں اگر آم کا جھاڑ ہے اور آم ہی نہیں پھل رہا ہے تو وہ آم کا جھاڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ علم کا پھل جو ہے اس کا ثمرہ یہ عمل ہے. فمن عمل بلا علم فقد شاب النصارى. کہتے ہیں کہ جو آدمی بغیر علم کے عمل کیا وہ نصارہ کی طرح ہے. اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ بچائے. تو گویا کہ علم سیکھنا ضروری ہے. بغیر علم کے عمل کریں گے تو نصارہ کی طرح ہے. اور کہتے ہیں ومن عمل ولم يعمل، من علم ولم يعمل فقد شاب اليهود.
اس میں دو باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ جس نے بغیر علم کے عمل کیا وہ نصارہ کی طرح ہے، اور جو آدمی علم رہنے کے باوجود بھی عمل نہیں کیا، من علم ولم یعمل فقد شاب الیہود، جس نے جانا اور عمل نہیں کیا وہ یہود کی طرح ہے. اسی وجہ سے ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہم کو یہود اور نصارہ کی طرح نہ بنانا، ان کے راستے پر نہ چلانا. تو بغیر علم کے عمل کرنا یہ نصارہ کی طرح ہے، اور علم رکھ کر عمل نہ کرنا یہ یہودیوں کی مشابہت ہے. تو اسی وجہ سے ہم کو پہلے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس علم کا تقاضا جو عمل ہے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری ہو گئی تو آپ پر پکا یقین اور ایمان ہونا چاہیے. آپ کی خبروں کے بارے میں پکا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ہوگا. آج کل شک صبح میں پڑ جاتے ہیں، صحیح حدیث کو لوگ انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بعد لکھی گئی حدیث آ گئی، پھر بھی عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، فلاں امام کو پکڑ کر کے، فلاں اس کو چھوڑ کر پکڑ کر کے. اس طریقے سے یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. تو یہ عمل کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. تیسری بات کیا ہے؟ الدعوت الیہ، جو ہم نے علم حاصل کیا، عمل کر لیا، اس کی طرف دعوت دینا. دوسرے بھائیوں کو جو اندھیرے میں ہیں ان کو ہدایت کی طرف لانا، ان کو بتانا اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، اس کی طرف دعوت دینا. تو یہ بھی بات ضروری ہے ہمارے اوپر. کہتے ہیں کہ دعوت کس چیز کے دیں گے؟ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی جو شریعت لایا ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، ان کی طرف دعوت دینا. دیکھیے یہ بہت اہم نقطہ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ذات کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنے سوچ اور فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اپنی جماعت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنے آرگنائزیشن کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنے مکتبے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنی کتاب وغیرہ، اپنی سوچ فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں. حالانکہ دعوت اصل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالی کی شریعت کو لایا ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. کیسے دینا؟ کہتے ہیں وہ 3-4 جو طریقے ہیں اس کو لازم پکڑ کر کے دعوت دینا. 3-4 طریقے کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ نحل کے اندر 125ویں آیت میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، تو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، پکارو. کیسے؟ بالحکمت، حکمت کے ذریعے سے، والموعظۃ الحسنۃ، اچھی نصیحت کے ذریعے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اچھے مجادلہ کر کے، اچھی طریقے سے بحث مباحثہ کر کے ان کو اللہ تمہارے رب کے راستے کی طرف دعوت دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت لایا ہے، اللہ کی شریعت کو، اسی شریعت کی طرف، اسی شریعت کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی طرف دعوت دینا. دعوت کیسے دیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلا دیا ہے، اور وہ 3-4 اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی شریعت کی طرف دعوت دینا ہے. اس آیت کریمہ میں وہ چیز بتلا دی گئی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. پہلی چیز حکمت کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے. اور دوسری چیز اچھی نصیحت، خیر خواہانہ انداز ہونا چاہیے. لڑائی جھگڑا اور کاٹنے کا اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. خیر خواہی، اچھی نصیحت کیجیے، لوگ دوڑ دوڑ کر کے آئیں گے. ایک دن نہ ایک دن ان کے دل میں بیٹھ جائے گی آپ کی باتیں، اور ان سے اچھی بحث و مباحثہ کے ذریعے سے آپ دعوت دیں اللہ کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف. اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 40/6 میں یہ فرمایا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقَالُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا
وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر کرو جو عمدہ ہو۔ اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ عمدہ طریقے سے کریں، احسن طریقے سے کریں، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، ہمارا تمہارا معبود صرف ایک ہے، ہم سب اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں، اسی کی بات کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے یہ طریقہ ہے رب کے راستے کی طرف دعوت دینے کا، اللہ نے بیان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آگے ذکر کرتے ہیں وَلَا بُدَّ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ مِنْ عِلْمٍ بِشَرِيَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَكُونَ الدَّعْوَةُ عَنْ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ۔ کہتے ہیں کہ اس کی طرف، اس دعوت کے لیے ضروری ہے، اس دعوت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کا علم ہو، اللہ رب العالمین، اللہ عز و جل کی شریعت کا علم ہو، اس دعوت کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی اس دعوت کے لیے علم ضروری ہے۔ علم ہوگا تو کہتے ہیں حتی تکون الدعوہ علی علم و بصیرہ، تبھی جا کر کے یہ دعوت علم اور بصیرت کے بنیاد پر ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هَذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں اور میرے اتباع کرنے والے اسی کی طرف، اللہ کی طرف ہم بلاتے ہیں، کس بنیاد پر؟ علی بصیرتن، بصیرت کے ذریعے سے، اور کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ کھلم کھلا ہے، میں مشرک نہیں ہوں، شرک نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ علم ہوگا شریعت کا تبھی بصیرت ہو سکتی ہے، اور علمی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ اور شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والبصیرۃ تکون فیما یدعو الیہ بان یکون الداعی عالما بحکم الشرعی، کہتے ہیں کہ اس دعوت میں بصیرت اسی وقت ہو سکتی ہے جب دعوت دینے والا داعی شریعت کے حکم کا علم جانتا ہو، شریعت کے حکم کا علم جانتا ہو، اور کہتے ہیں دعوت دینے کے طریقے کو بھی جانتا ہو۔ بصیرت کب ہوگا؟ دیکھیے شرعی علم اس کے پاس ہو، حکم شرعی کیا ہے اس کا علم ہو۔ دوسری بات دعوت دینے کی کیفیت اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، دعوت کا طریقہ بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات فی حال المدعو، جس کو دعوت دے رہا ہے سامنے والے کو، اس کی حالت کا بھی پتہ ہو کہ کس حالت میں ہے اور کون سی بات اس کو لگے گی، کون سی بات مناسب ہے۔ ایسا نہیں کہ سر درد کر رہا ہے اور آپ ٹیبلٹ دے رہے ہیں کس بات کا؟ ملیریا کا۔ تو ایسے الٹا ہوتا ہے، لوگ بہت جذبات میں آ کر کے دعوت دیں گے، پوری دنیا کو بدل دیں گے، ایسے کریں گے ویسے کریں گے، اور فساد مچ جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بصیرت نہیں ہے، لوگوں کے پاس بصیرت نہیں ہے۔ بصیرت کب ہوگا؟ جب شرعی حکم کا علم ہوگا۔ دوسری بات دعوت کی کیفیت کو آپ جانیں گے کہ کس طرح دعوت دینا، اور سامنے والے جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کی حالت کو جانیں گے، تب بصیرت، وہ اصل میں بصیرت ہے۔ یہ بصیرت کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ دیکھیے کتنی بہترین انہوں نے بصیرت کی تفصیل کیا ہے۔ تو یہ بات ہے، آج کل دیکھیے ایک دو حرف پڑھ کر کے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ بہت الٹا سیدھا کر دے رہے ہیں، بہت الٹا سیدھا کر دے رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ دعوت کے نام پر گمراہ کر دے رہے ہیں لوگوں کو، دعوت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر دے رہے ہیں۔ کیونکہ ایک دیکھیے پاکستان کا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جاوید احمد غامدی، وہ کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا شریعت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا اس کو کہیں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے شرعی حکم ہی کسی کو معلوم نہیں، شرعی حکم کیسے معلوم ہوتا ہے؟
قرآن و سنت کے اصولی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا فرض ہوگا، واجب ہوگا، کس دلیل سے، کیسے ہوتا ہے، وہ اصولی علم ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جاننا، اور اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں ابھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں اور ان کے علم سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال شیخ صالح عثیمی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک چیز بیان کر رہے ہیں، یہ چیز ہم لوگ سن کر کے پھر انشاءاللہ آگے درس میں بات ہماری آئے گی۔ کہتے ہیں کہ مجالات الدعوہ کثیرۃ، دعوت کے میدان بہت ہیں، دعوت کے میدان بہت ہیں۔ جو اس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ کئی طرح سے آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مثال کے طور پر الدعوت الی اللہ تعالی بالخطابت، کہ خطابات کے ذریعے سے تقریر وغیرہ کر کے، بیانات کر کے بھی اللہ کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جیسے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، سندھ کے بہت بڑے عالم تھے، سندھ کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے جس علاقے میں رہتے تھے شرک بدعات کا وہ اڈا تھا، لیکن ان کا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ ان پر جزائے خیر دے، اللہ اکبر، وہ دکان والوں کے پاس جا کر چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تک کوئی گراہک نہیں آئے گا تب تک میری بات سنتے رہنا، اگر گراہک آئے گا تو میں بولنا کون سا سامان دوں گا۔ اور ایک ایسا ماحول انہوں نے بنایا تقریر کے ذریعے سے، خطاب کے ذریعے سے، کہ پورا شرک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شرک ختم ہو گیا اور توحید پرست بہت سارے لوگ بن گئے۔ تو خطاب کے ذریعے سے بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور کیا ہے طریقہ، کہتے ہیں محاضرات دے کر کے، محاضرات، لیکچر وغیرہ، لیکچر دے کر کے، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ الدعوہ الی اللہ المقالات بالمقالات، مقالات لکھ کر کے جو مقالات، عنوان وغیرہ، ٹاپک، کسی ٹاپک پر لکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے دعوت دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک یہ ہے علمی حلقہ لگا کر کے، علمی حلقے، آج بھی سعودی عربیہ میں یہ علمی حلقات ہوتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ علمی حلقات، ہر مسجدوں میں علمی حلقات، کتابوں کو پڑھانا، تو اس کے ذریعے سے دین کی دعوت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دعوت کا ایک راستہ اور ہے، ایک میدان اور ہے، تالیف، کتاب لکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں کتاب، اور دیکھیے سلسلہ ہمارے اسلاف سے آج تک چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت دیر رکھے گا اس تالیف کے سلسلے کو۔ بڑے بڑے علماء سلسلے تالیف لکھیں، اور آج دیکھیے لکھنے کے ذریعے سے ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں، اللہ کی توحید سیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اور دل کو اس طرح سے پھیلانا، اور کہتے ہیں کہ خاص مجلسیں منعقد کرنا، اس کے ذریعے سے بھی دعوت کا کام ہو سکتا ہے۔ اور جس مجلس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے دعوت کے لیے، تو وہ دعوت کے میدان میں بیٹھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ لیکن ضروری ہے کہ اس میں اکتاہٹ نہ ہو اور اس کو بھاری نہ سمجھا جائے، اس میں وہ ایسے حکمت اپنایا جائے مجلس میں کہ سامنے والے، سننے والے اکتا نہ جائیں، بور نہ ہو، ایسے دلچسپی سے سنیں اور دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک اور چیز کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے دعوت کا کام کہ کوئی علمی سوال کر دیں، سامنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر علمی سوال کر دیں، اس کے بعد اس کا مناقشہ شروع کریں، بحث مباحثہ شروع کریں، علمی بحث ہونا چاہیے، سوال جواب شروع کریں۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے تقریروں سے بھی زیادہ اثر اس پر ہوتا ہے، سوال جواب سے۔ اور دیکھیے آج بھی جو سعودی علماء کے جو طریقے ہیں علم سکھانے کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ طریقہ رہا کہ آپ فجر کے بعد لوگوں سے پوچھتے تھے کیا کسی نے خواب دیکھا ہے، اس طریقے سے آپ علم سکھاتے تھے سوال کر کے۔ تو سوال جواب سے بھی بہت سارا علم آتا ہے اور دعوت کا کام ہوتا ہے۔ اور ہمارا وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ پار ہو گیا، انشاءاللہ پھر آئندہ بات ہماری آئے گی، بہت ساری علمی باتیں، نقطے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے اور ان کو غور و فکر کر کے ہماری زندگی میں لانے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام، صحیح عقیدے، صحیح منہج پر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، صحابہ کرام کے طریقے پر ہمیں زندہ رکھے، اور ہمیں ہر قسم کی بدعات، خرافات اور رسم و رواج سے اور تمام ان راستوں سے جس سے دین ہمارا
خطرے میں پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.